السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 43۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ رات بھر وادی میں طوفان باد و بارہ برپا رہا۔ اگرچہ اسلام دشمن فرانسیسی تخریب کاروں کے پہاڑی غار کا منہ بند کر دیا گیا تھا، پھر بھی سرد برفیلی ہوائیں اندر فراٹے بھرتی رہی اور میری کوٹھلی میں ٹمٹماتا دیا کئی بار بجھ گیا۔ میری زبردستی کی بیوی لوسی کمر میں دبکی خراٹے لے رہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا، نہ مجھے سردی لگ رہی تھی اور نہ نیند کی حالت آ رہی تھی۔ تخریب کاروں کے سالار شارلیمان کی زبانی مجھے جس قسم کے حالات سے آگاہی ہوئی کچھ یوں تھے۔ اندلس کی مسلم مملکت کی شمالی اور مغربی سرحدوں پر فتنے نمودار ہو رہے تھے۔ ملک میں طبقاتی تقسیم اور دولت کے غلط بٹوارے اور شاہی خاندان کی غلط پالیسی نے ملکی حالات کو ابتر کر دیا تھا۔ جاگیردارانہ نظام کے آہنی پنجے نے معاشرے کو جکڑ لیا تھا۔ کاشتکاروں اور کسانوں کو جاگیردار اپنا غلام سمجھنے لگے تھے۔ تن آسانی اور تعیش پسندی عام تھی۔ یورپ کے عیسائی حکمران ان حالات کا پوری طرح فائدہ اٹھا رہے تھے۔ عیسائی حکمرانوں کو یہ خطرہ بھی تھا کہ مسلمان فرانس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اور یوں یورپ کے دوسرے علاقوں کی جانب پیش قدمی جاری رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اندلس اور فرانس کی سرحدی پہاڑیوں میں عیسائی سالار شارلیمان کی زیر قیادت ایک زبردست تخریب کار اڈہ قائم کر رکھا تھا، جہاں سے یہ لوگ اندلس کے غدار مسلمانوں کو دولت اور اقتدار کا لالچ دے کر اندلسی حکومت کے خلاف بغاوت اور فتنہ و فساد کا بازار گرم کرنے کی فکر میں تھے۔ ان سب کارروائیوں کا مقصد اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا، تاکہ ان کی زد سے یورپ محفوظ ہو جائے۔ فرانس کے بادشاہ لوئی نے ہسپانیہ کے حکمران خلیفہ منظر کے ایک چچا سلیمان کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا کہ اگر خلیفہ کو شکست دے دی گئی تو وہ سلیمان کو ہسپانیہ کا بادشاہ بنا دے گا۔ پہاڑی غار کے اڈے میں بیٹھا شارلیمان شاہ فرانس کا خاص اعلیٰ کار تھا اور یہ ساری بات چیت اور غداری کی سازش اسی کی وساطت سے ہو رہی تھی۔ سوڈانی غلام لیوگی یعنی میں شارلیمان کا دست راز تھا۔ میری وفاداری اور بہادری کی ان فرانسیسی تخریب کاروں میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور اس بار بھی تیر کھا کر دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد بچ کر اپنے اڈے پر پہنچ جانے سے میری دھاک میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اصلی سوڈانی غلام لیوگی، جس کا میں یہاں ہم شکل تھا، تیر کھانے کے بعد دریا میں گرنے سے مر چکا ہوگا، ورنہ وہ اب تک یہاں پہنچ چکا ہوتا، کیونکہ اس واقعے کو 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سالار شارلیمان کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت تک خلیفہ اندلس کے چچا سلیمان کا بھیجا ہوا پیغام اس عیسائی کے ہاتھوں پہنچ گیا تھا، جو جان بچا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ خلیفہ کے غدار چچا سلیمان کا پیغام یہ تھا کہ وہ شارلیمان سے بنفس نفیس ملاقات کرنے پیری میسن کی خفیہ کمینگاہ میں پہنچ رہا ہے، اور وہ قرطبہ سے ایک تاجر کے بھیس میں روانہ بھی ہو چکا تھا۔ جس وقت لیوگی کی شکل میں ان عیسائی فرانسیسیوں سے ملا تو غدار سلیمان کے آنے میں 1 ہفتے کی مدت باقی تھی۔ شارلیمان نے اپنے خاص آدمی اندلس کی سرحد پر بھجوا دیے تھے تاکہ غدار سلیمان کا خیر مقدم کیا جا سکے۔ تاریخ کا یہ ایک تاریخ باب ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کی حکومتوں کے چراغ اغیار کے بجائے خود مسلمانوں ہی کو پھونکوں سے بجھے۔ میں نے بنو امیہ کے عہد میں دیکھا، عباسیوں کی سلطنت کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، ہر دور میں مسلمانوں کی تاریخ کے اس بے رحمانہ اصول کو سرگرم عمل پایا۔ اگر مسلمانوں کے پندار کو کسی نے زمین بوس کیا تو وہ کوئی مسلمان غدار ہی تھا، جس کا خفیہ ہاتھ چنگیز و ہلاکوں کے ہاتھوں کو تقویت دے رہا تھا۔ اب یہی کھیل ہسپانیہ کی مسلم مملکت میں بھی کھیلا جا رہا تھا۔ شاہی محلات خونی سازشوں کی اماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ علماء اور فقہا کے گروہ نظریاتی بحث اور عقائد کے اختلافات میں الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں تھے۔ بادشاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کی جاتی تھی۔ علاقائی خود مختاری کا بیج بویا جا چکا تھا۔ یورپ کے عیسائی حکومتیں ان حالات سے نہ صرف پوری طرح باخبر تھیں بلکہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے جتن کر رہی تھی۔ ایک نو مسلم ہونے کے ناطے ایسی اندوناک صورتحال سے میں ناخوش اور دل سے چاہتا تھا کہ اندلس میں مسلمانوں کی یکجہتی اور استحکام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر میں تاریخ کے دھارے کا رخ نہیں موڑ سکتا تھا۔ دشمن سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بغل میں چھپی ہوئی چھری کسی کی دکھائی نہیں دیتی اور اس کا وار بڑا کاری ہوتا ہے۔ ہسپانیہ کا سلطان خلیفہ منظر ریاستوں کی بغاوتیں فرق کرنے میں لگا ہوا تھا اور اس کا ضمیر فروش اقتدار کا بھوکا اسلام دشمن چچا سلیمان اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بننے کی سازش میں مصروف تھا اور ہوس اقتدار کے اس ناپاک کھیل میں عیسائیوں کا اعلیٰ کار بن چکا تھا۔ جس رات وادی میں طوفان باد و بارہ آیا، اس کے 2 روز بعد خلیفہ اندلس کا غدار چچا سلیمان عیسائی سوداگر کے بھیس میں ہماری کمینگاہ میں پہنچ گیا۔ شارلیمان کا محافظ دستہ اسے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لایا۔
میں بھی اس وقت کمینگاہ میں موجود تھا اور شارلیمان کا خاص الخاص غلام وہ جانثار ہونے کی وجہ سے اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ میں نے تیز عقابی آنکھوں اور تیکھی سازشی ناک والے غدار سلیمان کو آگے بڑھ کر شارلیمان سے بغلگیر ہوتے دیکھا تو مجھے ہسپانیہ کے عظیم الشان مسلم سلطنت کے انجام پر رونا آ گیا۔ شارلیمان نے غدار سلیمان کے اعزاز میں غار کے اندر ایک زبردست محفل رقص و سرود برپا کی اور اسے تحفے تحائف سے لاد دیا جو فرانس کے حکمران عیسائی بادشاہ لوئی نے خاص طور پر بھجوائے تھے۔ جب رات ڈھل گئی تو شارلیمان اور غدار سلیمان کی خفیہ مجلس کا آغاز ہوا۔ شارلیمان نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا، ہمارے سوا وہاں کوئی چوتھا آدمی نہیں تھا۔ شارلیمان نے سلیمان سے کہا کہ جنوبی صوبوں میں بغاوتوں کا سلسلہ مان نہیں پڑنا چاہیے۔ شاہ فرانس نے آپ کے لیے سونے جواہرات کا بہت بڑا خزانہ روانہ کر دیا ہے۔ غدار سلیمان کی ترچھی آنکھیں مزید ترچھی ہو گئیں، بھیجے ہوئے باریک ہونٹوں پر عیارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور بولا، شارلیمان، صوبوں میں بغاوتیں ہوتی ہیں اور سلطان کی فوجیں انہیں فروغ کر دیتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے مگر یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ میں زیادہ دیر تک اندلس کے تخت و تاج سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس وقت میرے ساتھی اپنی جانیں قربان کرنے پر تیار ہیں۔ شارلیمان نے غدار سلیمان کے پیالے میں مشروب انڈیلتے استفسار کیا، اس سلسلے میں پھر اس کا مشورہ کیا ہے؟ سلیمان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر مشروب کا پیالہ ہونٹوں سے لگا کر آنکھیں سکیڑیں اور بولا، سلطان کا قتل اب لازمی ہو گیا ہے۔ شارلیمان نے قدرے تعجب سے سلیمان کی جانب دیکھا۔ غدار سلیمان نے پیالہ لکڑی کی میز پر رکھ دیا اور اٹھ کر اپنی لمبی فرغل کا پہلو کندھے پر ڈالتے ہوئے ٹہلنے لگا، پھر رکا اور شارلیمان کی طرف دیکھ کر بولا، مگر سلطان کو قتل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ ہمہ وقت اپنے فدائین کے حصار میں رہتا ہے، رات کو یہی فدائین اس کی خوابگاہ میں پہرا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کے جانثار اور عقیدت مند ہیں، انہیں دنیا کا کوئی لالچ اپنے فرض سے غافل نہیں کر سکتا۔ میں نے آزما کر دیکھ لیا ہے۔ میں نے دل میں کہا، کاش جانثاری اور عقیدت مندی کے جذبہ سلیمان کے دل میں بھی موجزن ہوتا۔ شارلیمان نے بھنے ہوئے ہرن کی ٹانگ پر سے گوشت کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے کہا، سلطان کو کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے، یہ زہر ہم فراہم کریں گے جو بے ذائقہ ہوگا۔ سلیمان کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلطان جو چیز بھی کھانے کو دی جاتی ہے اس کے جانثار پہلے خود چکھ کر اطمینان کرتے ہیں کہیں اس میں زہر کی آمیزش تو نہیں۔ شارلیمان مسکرایا، ہم تمہیں ایسا زہر مہیا کریں گے جس کا اثر فوری نہیں ہوتا۔ اس زہر کا اثر 2 روز بعد ظاہر ہوگا۔ بادشاہ کے پیٹ میں زہر کی معمولی سی مقدار کھانے کے 2 روز بعد درد اٹھے گا اور وہ مر جائے گا۔ اسے دنیا کا لائق ترین طبیب بھی موت کے منہ سے نہ بچا سکے گا۔ تم سلطان کے کھانے میں اس زہر کو کسی طرح ملا دو گے۔ سلطان کے جانثار پہلے کھانے کو چکھیں گے، ان پر فوری طور پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ سلطان اطمینان سے کھانا تناول کرے گا اور پھر 2 دن بعد اس کی لاش محل میں پڑی نظر آئے گی۔ غدار سلیمان کا چہرہ ہوس اقتدار سے چمک اٹھا، بولا، ہاں یہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھے گا۔ بادشاہ کے مرتے ہی میرے آدمی بغاوت کر دیں گے، محل کو آگ لگا دی جائے گی، شاہی خاندان کے تمام افراد کو یرغمال بنا لیا جائے گا۔ سپہ سالاروں کو میں پہلے اپنے ہاتھ ملا چکا ہوں، تم مجھے یہ زہر کب فراہم کر سکتے ہو؟ شارلیمان نے قدرے توقف سے کہا، اس کے لیے مجھے خود شاہ فرانس کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ میں یہ خاص الخاص زہر خود جا کر لاؤں گا اور پھر شارلیمان نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور پھر میرا یہ جانثار دوست لیوگی تمہیں یہ زہر کرتبہ پہنچ کر تمہارے حوالے کر دے گا، اس میں 1 مہینہ لگ جائے گا۔ غدار سلیمان نے شارلیمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گرم جوشی سے دبایا اور کہا، میں لیوگی کا انتظار کروں گا۔ اگلے روز سلطان اندلس کا غدار چچا سلیمان واپس کرتبہ کی طرف چل دیا۔ اس روز دوپہر کے بعد شارلیمان فرانس کے بادشاہ سے ملنے فرانس کے دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنی زبردستی کی بیوی لوسی اور دوسرے عیسائی تقریب گاروں کے ساتھ وہیں کمینگاہ میں رہا۔ معلوم ہوا کہ شارلیمان کے دو موجودگی میں ہی ان لوگوں کی سربراہی کے فرائض ادا کیا کرتا تھا۔ لوسی کو دن بھر کھانے پینے اور جنگل میں گھومنے پھرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ بھاری مالیت کا سونا چاندی اور جواہرات کمینگاہ کے خفیہ خانے میں موجود تھے۔ یہ زر و جواہرات غدار مسلمانوں کو رشوت دینے کے لیے تھے۔ میں نے اندلسی حکمران کو سازشی موت کے منہ سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس ضمن میں اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بھی تیار کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک خاص بوٹی کی تلاش تھی۔ میں نے فرانسیسی سرحد کے جنگل میں گھوم پھر کر اس بوٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یورپ کے سرد علاقے میں یہ بوٹی ناپید تھی۔ اندلس کی گرم خشک فضا میں اس کا حصول قرین قیاس تھا۔ میں شارلیمان کی واپسی کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ 3 ہفتوں کے بعد ایک شام وہ آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ مہلک زہر لے آیا تھا۔ اس نے غار میں آ کر مجھے خفیہ طور پر یہ زہر دکھایا۔ زہر سفید رنگ کا سفوف تھا جو چمڑے کے چھوٹے سے بٹوے میں بند تھا۔ لیوگی، تم میرے جانثار دوست ہو، تمہارے سوا میں یہاں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم کل ہی یہ زہریلا سفوف لے کر کرتبہ کی طرف کوچ کر جاؤ اور یہ امانت سلیمان شاہ کو جا کر دے دو۔ اس کے بعد تم وہیں اس کے آس پاس رہنا، وہ تمہیں زرخرید غلام ظاہر کرے گا۔ وہاں جب تک سلیمان بادشاہ کو زہر نہیں کھلا دیتا اور بادشاہ کی موت باقی نہیں ہوتی، تم کرتبہ میں ہی رہنا۔
یہ میری طرف سے تمہیں تاکید ہے۔ قرطبہ کے جنوب میں عیسائیوں کی ایک درگاہ ہے، وہاں کا متولی لیو پاٹری ہمارا ساتھی ہے۔ تمہیں اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کے پاس چلے جانا اور یہ انگوٹھی سے دکھا دینا، وہ تمہاری ہر طرح کی مدد کرے گا۔ شارلیمان نے اپنی انگلی سے زمرد کی ایک انگوٹھی اتار کر میری انگلی میں پہنا دی، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، تم پیچھے کی فکر نہ کرنا، تمہاری بیوی کا ہم ہر طرح سے خیال رکھیں گے، اور اگر تم دیکھو کہ سلیمان کی نیت بدل گئی ہے تو اسے وہیں ہلاک کر کے اس زہر کو ضائع کر کے واپس آ جانا۔ میں نے اندلس کے مسلمان سیلانیوں ایسا لباس پہن رکھا تھا۔ شارلیمان نے مجھے تاکید کی کہ میں رات کے اندھیرے میں قرطبہ میں داخل ہو کر سیدھا سلیمان شاہ کے محل کی طرف جاؤں۔ اس نے خلیفہ کے چچا غدار سلیمان شاہ کے محل کا حدود اربع نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھا بیٹھا تھا کہ میں اس سے کئی بار مل چکا ہوں۔ میں نے بھی اس سے پتہ دریافت نہ کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ میرے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا کہ میں اس زہر کو ضائع کر کے اپنی راہ لیتا یا قرطبہ پہنچ کر خلیفہ منظر کو شارلیمان کے اور اس کے چچا کے عزائم سے آگاہ کر دیتا، لیکن ایک بار زہر کو ضائع کر دینے یا خلیفہ کو سازشوں کے عزائم سے آگاہ کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی دوسرا آدمی خلیفہ کو زہر دے سکتا تھا، کسی دوسرے طریقے سے اسے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ میں جس منصوبے کو لے کر قرطبہ کی طرف سرگرم سفر تھا، اس کا مقصد محض اتنا تھا کہ مسلمانوں کے اموی خلیفہ منظر کو نہ صرف یہ کہ اس کے چچا کی مذموم سازش سے آگاہ کیا جائے، بلکہ اسے ایک ایسا مشروب پلا کر ہر روز نہارمو پینے کی ہدایت کی جائے جو مہلک سے مہلک زہر کو بے اثر کر دے۔ یہ مشروب ایک خاص بوٹی کی مدد سے تیار کیا جاتا تھا جو فرانس کے سرحدی جنگل میں نہیں تھی اور جس کو میں قرطبہ کے قرب و جوار میں تلاش کرنے کا خواہش مند تھا۔ میں اس زہر کو بھی بے اثر بنانا چاہتا تھا جسے میں اپنے ساتھ چمڑے کی تھیلی میں بند کر کے لے جا رہا تھا۔ کارواں در کارواں قرطبہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جب میں طلعہ کے خوبصورت شہر میں پہنچا تو میں نے اپنے منصوبے کے مطابق پہلا کام یہ کیا کہ شہر کے ایک پرانے طبیب کی دکان پر جا کر زہر کے سفید سفوف سے ملتا جلتا ایک بے ضرر سفید سفوف لے کر زہریلے سفوف کو چمڑے کی تھیلی سے نکال کر پھینک دیا اور اس کی جگہ بے ضرر سفوف ڈال دیا۔ اس طرح سے میں نے کم از کم وقتی طور پر اندلس کے مسلمان حکمران خلیفہ منظر کو ہلاکت کی سازش سے بچا لیا تھا۔ مجھے شارلیمان کے آگے جواب دہی کی فکر اس لیے نہیں تھی کہ میرا اس کے پاس واپس آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ یہاں میں نے ایک حمام میں غسل کیا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ میری شکل آتون کی شکل ہی تھی، میرا اندازہ صحیح نکلا تھا، یعنی میری شکل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں تھی۔ فرق اتنا تھا کہ شارلیمان کے جانثار مرحوم غلام لیوگی سے میری شکل حیرت انگیز تک مشابہ تھی۔ میں نے طلعہ کے بوڑھے دکاندار طبیب سے اس خاص بوٹی کے بارے میں استفسار کیا جو زہر کے اثرات کو معدے میں پہنچتے بے اثر کر دیتی ہے۔ طبیب نے بتایا کہ یہ بوٹی قرطبہ کے پہاڑی جنگل میں مل جائے گی۔ طلعہ میں وہ ناپید تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یوں ہی سفر کرتے طلعہ سے مجری تو مجری سے قرطبہ پہنچ گیا۔ یہ شہر اندلس میں عربی طرز کا ایک دلکش شہر تھا۔ جگہ جگہ کشادہ سڑکوں میں فوارے اچھل رہے تھے۔ دور سے قصر زہرہ اور قصر خلافت کے اطلع گنبد غروب ہوتے سورج کی سنہری روشنی میں جھلملاتے دکھائی دیتے تھے۔ ایک جانب پہاڑیوں کے دامن میں ایک بلند ٹیلے پر مسجد قرطبہ کی چھت کے انگنت گنبد کو ڈھلتے سورج کی شعائیں چوم رہی تھی۔ میں اس مسجد کی بھی زیارت کرنا چاہتا تھا جسے عبد الرحمن نے تعمیر کروایا تھا اور جس کی دھوم اس صحت کے مشرق و مغرب میں تھی۔ قرطبہ شہر کے لوگوں کے چہروں سے خوشحالی اور بے فکری ٹپکتی تھی۔ میں نے ایسے سرداروں کو بھی گھوڑوں پر سوار بازار میں گھومتے دیکھا جن کی تلواروں کے دستوں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ کارواں سرائے میں اترنے کے ساتھ ہی میں نے ایک بزرگ سے خلیفہ وقت کے چچا کے محل کا دودھ اربا دریافت کیا اور رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ میں نے اپنے آپ کو ایک سیاح ظاہر کیا تھا اور کارواں سرائے کے مالک کو اپنا نام عبداللہ ہی بتایا۔ جب رات کے اندھیرے اور خاموشی نے قرطبہ کے کشادہ بازاروں اور پراسرار اونچی اونچی پختہ گلیوں کو اپنے طلسم میں جکڑ لیا تو میں نے اپنے جسم کی گرلی بادے کو لپیٹا اور تاریک میں کارواں سرائے کے نکل کر سلیمان شاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ میں گھوڑے کو آگے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ مجھے 2 پہرے داروں نے گھیر پوچھا کہ میں آدھی رات کو کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے بڑی شستہ اور خالص نجد کی عربی میں بتایا کہ میں خلیفہ کے چچا سلیمان شاہ کا غلام خاص ہوں اور اشبیلیہ سے اس کی بڑی ہمشیرہ کا ایک خاص پیغام لے کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور سلیمان شاہ کے محل کے دروازے پر لا کر چھوڑ دیا۔ سلیمان شاہ کا محل سہ منزلہ تھا اور اس کے دروازے پر سونے چاندی کے بڑے بڑے نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو دونوں جانب روشن شمعدانوں کی طرح روشنی میں جھلملا رہے تھے۔ 4 مسلح حبشی پہرے دار پہرے دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں شاہ صاحب یعنی علی لقب کی ہمشیرہ صاحبہ کا غلام ہوں اور ان کے لیے اشبیلیہ سے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ پہرے داروں نے سلیمان شاہ کو خبر کر دی اور مجھے فوراً محل میں بلوا لیا گیا۔ خلیفہ کا غدار چچا سلیمان اپنے شب خوابی کے کمرے سے نکل کر مہمان سرا میں آیا اور مجھے فوراً پہچان کر بولا، میری امانت اپنے ساتھ آئے ہو۔ میں نے نقلی زہر کے بے ضرر صوف والی چمڑے کی تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اس نے اسے کھول کر غور سے دیکھا۔
پھر اس کے تسمے کس کر باندھے، اسے اپنے بالائی پاجامے کے اندرونی جیب میں سنبھال کر رکھا اور بولا، لیوگی تم اب آرام کرو، کل باقی باتیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر سلیمان شاہ واپس اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ خلیفہ منظر کی زندگی محفوظ تھی۔ غدار چچا سلیمان شاہ اپنے بھتیجے کو اس زہر سے ہلاک نہیں کر سکتا تھا جو میں نے فرانس کے بادشاہ کی طرف سے لا کر اسے دیا تھا۔ اب میں ہسپانیہ کے مسلمان بادشاہ اور اس کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی مہلک زہر کے اثرات سے محفوظ کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے خاص بوٹی کا اصول ضروری تھا۔ چنانچہ میں صبح صبح سلیمان شاہ کے محل کے سیر کے بہانے قریبی جنگل میں نکل گیا۔ میں ہر جڑی بوٹی کی شکل سے واقف تھا۔ ایک پہر دن تک میں اس خاص بوٹی کو ڈھونڈتا رہا جو قاتل سے قاتل زہر کا تریاق تھی، مگر مجھے کہیں نہ ملی۔ میں محل میں واپس آیا تو سلیمان شاہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے لیوگی؟ اس نے مجھے دیکھتے سوال کیا۔ میں نے قرطبہ کی حسین وادی الکبیر کی سیر کا بہانہ کر کے بات ٹال دی۔ وہ مجھے اپنے کمرہ خاص میں لے گیا اور مخملی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کو زہر دینے سے پہلے زہر کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ زہر خالص ہے اور تیر بہدف قسم کا ہے، اس کے آزمانے کی حاجت نہیں۔ وہ کہنے لگا، لیوگی اندلس کا تاج و تخت حاصل کرنے کا یہ میرا آخری موقع ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اس زہر کا دنیا میں کوئی توڑ نہیں اور وہ ضرور اثر کرے گا۔ اسے مجھے بتایا کہ بادشاہ کے مطبخ میں کھانے کی شاہی دیگ تک پہنچنا آسان کام نہیں، اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو کھانے میں زہر ملانا کارے دار ہے۔ وہاں ہر لمحے 4 مسلح ترک جوان پہرہ پر رہتے ہیں اور سوائے داروغہ مطبخ کے دوسرا شخص دیگ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ اٹھ کر قالین پر ٹہلنے لگا، پھر بولا، میں نے تمہارا تعارف یہاں اس حیثیت سے کرایا کہ میرا ایک جانثار خادم ابو ظریف سوڈان سے آیا ہے۔ کاش میں تمہارا تعارف ایک بہترین باورچی کی حیثیت سے کرواتا، یوں میں تمہیں شاہی مطبخ میں بھجوا کر شاہی دیگ میں زہر ملانے کا کام تم سے لے سکتا تھا، مگر خیر کوئی بات نہیں، کوئی دوسری ترکیب سوچتا ہوں۔ یہ کام مجھے بہرحال کرنا ہے اور بطریق احسن کرنا ہے۔ میں مطمئن تھا کہ چاہے وہ کسی سے زہر ملا سپوپ شاہی کھانے میں ڈلوا دے، بادشاہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت وادی الکبیر کے دوسرے کنارے ویران علاقے کو نکل گیا۔ یہ خوش قسمتی مجھے وہ خاص بوٹی مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہ لال بیر جتنی بوٹی تھی جس کی گول سطح پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ابھرے ہوئے تھے۔ میں اس بوٹی کو توڑ کر محل میں لے آیا۔ میں نے بوٹی کو کچل کر اس میں نمک کی ایک خاص مقدار ملائی اور اسے دوبارہ کوٹ کر سوپ بنا لیا۔ پھر اس میں زیتون کے تیل کی آمیزش کر کے اسے تریاق کو چمڑے کی ایک بوتل میں ڈال کر محفوظ کر لیا۔ تریاق تیار ہو چکا تھا۔ اس تریاق کی تیل کی 2-3 بوندیں پانی میں ڈال کر پی لی جائیں اور اس کے 7 روز کے اندر اندر مہلک سے مہلک زہر بھی اگر پیا جائے تو بے اثر ہو کر جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے اس تریاق کی بوتل کو اپنی شاہی خوابگاہ میں چھپا کر رکھ لیا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح سے بادشاہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے یہ تریاق سے سونپ دوں اور کہوں کہ ہفتے میں ایک بار اس کے اہل خانہ اس تریاق کے 2 قطرے پانی میں حل کر کے پی لیا کرے تاکہ ہمیشہ کے لیے دشمن کی زہریلی سازش سے محفوظ ہو جائے۔ یہ تیل خلیفہ اور اس کے شاہی اہل خانہ کے لیے کم از کم 1 برس کے لیے کافی تھا۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ میں خلیفہ کو اس کے چچا کی سنگین سازش سے بھی آگاہ کر دوں اور اگر ضروری ہو تو اس پر اپنی اصلیت بھی ظاہر کر دوں۔ دوسری طرف خلیفہ کا غدار چچا سلیمان شاہ اپنی ناپاک ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔ قرطبہ میں مجھے تیسرا روز تھا کہ سلیمان شاہ نے مجھے آ کر بتایا کہ اس نے خفیہ طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے خلیفہ کو زہر ملا کھانا کھلا دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے دیوار پر لگے سونے کے عقاب کے مجسمے پر نظریں گاڑ دی اور بولا، کل صبح اس دنیا میں نہیں ہوگا خلیفہ، اس کے بعد اندلس کا تاج و تخت میرے قبضے میں ہوگا۔ میں مطمئن تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس نے جو زہر خلیفہ کو دیا ہے وہ جس طریقے سے بھی کھلایا ہے وہ اصلی زہر نہیں تھا۔ لیکن جب اسے یہ کہا کہ خلیفہ کل اس دنیا میں نہیں ہوگا تو میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ حساب کے مطابق یہ بات اسے بھی معلوم تھی کہ زہر کا اثر 2 دن کے بعد ہونا چاہیے۔ میں نے بڑے ادب سے سوال کیا کہ زہر کو تو 2 روز کے بعد اثر دکھانا ہے، آپ نے آج ہی زہر دیا ہے، پھر رات تک اس کا نتیجہ کیسے سامنے آئے گا؟ اس پر مکار سلیمان شاہ نے اپنی من مٹھی ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، میں نے زہر کے مہلک اثر کو سہچند کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سلیمان شاہ بولا، لیوگی میں 2 روز تک زہر کے اثر کا انتظار نہیں کر سکتا، میرے پاس ایک دوسرا زہر بھی محفوظ پڑا تھا۔ میں نے اسے تمہارے لائے ہوئے زہر میں ملا کر بادشاہ کو ایک ساکھی کی ساز باز سے مشروب میں ملا کر پلا دیا ہے۔ مجھے میرے مخبر نے ابھی بھی خبر دی کہ بادشاہ بستر مرگ پر پڑا ہے، وہ نصف شب سے پہلے ہی مر جائے گا۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، لیوگی تم نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے، میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تم میرے مقرب خاص ہو گئے۔ یہ کہہ کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ تقدیر نے میرے خلاف 500 الٹ دیا تھا۔
میں کچھ اور سوچ کر بیٹھا تھا اور نتیجہ کچھ اور نکلنے والا تھا، لیکن میں نے خلیفہ کی جان بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ سوال یہ تھا کہ میں کس طرح بادشاہ کی خلوت گاہ میں جاؤں۔ سلیمان شاہ کو علم ہو جانے کی صورت میں معاملہ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ تھا، مگر یہ وقت ان مسئلوں کے سوچنے کا نہیں تھا۔ میں مہمان خانے سے نکل کر شاہی محل کی طرف بھاگا۔ راستے مجھے خیال آیا کہ بجائے خلیفہ اندلس سے ملنے کے مجھے شاہی طبیب سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ بڑا موزوں اور مناسب خیال تھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو یہ علم ہو کہ میں نے شاہی طبیب سے ملاقات کی ہے۔ میں نے گھوڑے کی باغ شاہی علاج گاہ کی طرف موڑ دی جو شاہی محل کے عقب میں تھی۔ یا میں نے ایک اہلکار سے رجوع کیا اور اسے بتایا کہ میں شاہی طبیب کے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ طبیب شاہی اس وقت بادشاہ کی خوابگاہ میں ہے اور بادشاہ کا علاج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں اسی سلسلے میں ایک اہم پیغام دینے آیا ہوں۔ اہلکار نے میری بےتابی دیکھ کر طبیب خاص کو پیغام بھجوا دیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک سفید ریش بزرگ شاہی عبادہ پہنے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے خلوت میں لے گیا اور جیب سے تریاکی تیل کی بوتل نکال کر اسے دی اور کہا اس تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر بادشاہ کو پلا دینے شفا ہو جائے گی۔ طبیب خاص نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مشتبہ انداز میں پوچھا میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے ہاتھ باندھ کر کہا یہ ساری باتیں میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا، اس وقت بادشاہ کی جان بچانے کی ضرورت ہے، مجھ پر اعتبار کریں۔ یہ تریاک ہے، بادشاہ کو مشروب میں زہر دیا گیا ہے، یہ تریاک زہر کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ طبیب خاص نے بوتل کھول کر تیل سنگھ اور بولا اس میں سنگ اسحاق کی بوٹی شامل ہے۔ وہ میرے تریاک زہر ترکیبی کو بہت حد تک پہچان گیا تھا۔ میں نے جلدی سے عرض کی کہ ہاں سنگ اسحاق کی آمیزش ہے سے یہ تریاک بنایا گیا ہے اور یہ میرا خاندانی نسخہ ہے۔ طبیب خاص کے دل پر میری سچائی کا اثر ہو گیا، کچھ اس لیے بھی کہ ایک اعلیٰ طبیب ہونے کی وجہ سے وہ جان گیا تھا کہ سنگ اسحاق کی بوٹی بے ضرر ہوتی ہے۔ اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود تریاک کی بوتل لے کر بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ میں بے چینی کے عالم میں ایک دیوان پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد طبیب خاص دوبارہ آیا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرے کاندھے کو تھپ تھپایا اور بولا میرے بچے تمہارے خاندانی نسخے نے بادشاہ وقت کی جان بچا لی ہے، زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی طبیب خاص نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور 4 مسلح حبشی محافظ شاہی تلواریں کھینچے اندر گھس آئے اور انہوں نے آتے مجھے دبوچ لیا۔ طبیب خاص بولا یہ شخص بادشاہ کی قاتلوں کا ساتھی ہے، اسے لے جا کر قید میں ڈال دو اور اس کی کڑی نگرانی کی جائے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے بہت کہا کہ میرا کسی سازش یا شاہ کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں کہہ چکا تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے اور یہ بات اس امر کو ظاہر کرتی تھی کہ میں سازشوں کا آدمی ہوں، ورنہ مجھے ان کے ناپاک عزائم کا کس طرح علم ہوتا۔ تنومند مسلح حبشی مجھے کھینچتے ہوئے قید خانے میں لے گئے اور ایک کوٹھی میں دھکا دے کر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اس اعتبار سے میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ میرے اس اقدام سے خلیفہ اندلس کی جان بچ گئی تھی۔ اب خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر میں قید خانے میں پڑا رہا تو غدار سلیمان شاہ بادشاہ کے بچ جانے کی صورت میں اسے دوبارہ زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بار زہر کی بجائے بادشاہ کو قتل کروا دے۔ چنانچہ میرا قید خانے سے باہر نکل کر خلیفہ اندلس کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اب مجھے اس امر کی پرواہ نہیں تھی کہ سلیمان شاہ کو میری نیت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ میں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس گروہ سے وابستہ سمجھا گیا ہوں جس نے بادشاہ کی جان لینے کی کوشش کی ہے اور مجھ سے بہت دیر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کے باوجود میں نے طے کر لیا کہ اگر کل تک مجھے قید خانے سے باہر نہیں نکالا گیا تو میں دروازہ توڑ کر خود بادشاہ کے روبرو پیش ہونے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کے مسافر آتون کی یہ سنسنی خیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔